سورۃ النساء آیت نمبر 60 مالک لم یزل نے ارشاد فرمایا الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت۔ اس آیت کریمہ میں منافقین میں سے ایک منافق کے رویے کا بیان ہے کہ منافقوں کا یہ طریقہ تھا کہ جب کوئی شریعت کا حکم ان کی مرضی کے خلاف اور طبیعت کے خلاف ہوتا تو پھر وہ شریعت سے روگردانی کرتے، اور اگر ان کی مرضی کے مطابق ہوتا تو پھر وہ اس پر چلتے تھے۔ جس طرح آج کل ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ ہمارے ہاں کوئی فوتگی ہو جائے تو ہمیں شریعت یاد آتی ہے، لیکن خوشی کا موقع ہو، شادی بیاہ کا موقع ہو، پھر ہم شریعت کے احکام بھول جاتے ہیں۔ اس اعتبار سے ہم میں اور منافقین کے کردار میں کوئی فرق نہیں رہا کہ منافقین کا بھی یہی طرز عمل تھا کہ اپنی طبیعت کے مطابق جو بات لگتی اچھی لگتی اسے قبول کرتے، اور جو اپنی طبیعت کی نہ ہوتی وہ اپنے دیگر رسوم و رواج کی طرف اس کو لے جاتے تھے کہ یہ ہمارا رسم ہے، یہ ہمارا رواج ہے، پھر رواج کا بہانہ بنا لیتے اور شریعت سے روگردانی کرتے۔ تو اسی طرح کا ایک واقعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں پیش آیا۔ ایک منافق کا اور یہودی کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، جس کی تفصیل گزشتہ جمعہ پر عرض کی جا چکی ہے۔ اب یہودی فیصلہ کروانے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری بات سنی اور اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق فیصلہ فرما دیا، اور وہ فیصلہ یہودی کے حق میں گیا اور منافق کے خلاف تھا۔ اب اس نے کیا کیا؟ منافق کہنے لگا لا ارضا، مجھے یہ بات پسند نہیں آئی۔ تو یہودی کہنے لگا فما ترید، تیرا ارادہ کیا، تو کیا چاہتا ہے؟ کہنے لگا آؤ چلتے ہیں ابو بکر کے پاس، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلتے ہیں، وہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دیں۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی کہ ہمارا یہ جھگڑا ہے اور اس کا فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کر دیا ہے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فَأَنْتُمَا عَلَى مَا قَضَى بِهِ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم پر لازم ہے وہ فیصلہ مانو جو حضور نے کر دیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف اتنا فرمایا کہ فیصلہ وہی ہے جو حضور نے کر دیا۔ فَأَبَى صَاحِبُهُ أَنْ يَرْضَىٰ، پھر منافق بگڑ گیا، کہنے لگا نہیں میں یہ بات نہیں مانتا، اور کہنے لگا ناتی عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم حضرت عمر کے پاس جاتے ہیں، ان سے فیصلہ کروائیں گے۔ فَأَتَيَاهُ، حضرت عمر کے پاس آئے تو یہودی کہنے لگا حضور ہمارا جھگڑا تھا، فیصلہ ہم نے حضور سے کروایا، تو حضور نے یہ فیصلہ فرمایا، لیکن یہ بندہ جو بظاہر مسلمان ہے یہ نہیں مان رہا، یہ خوش نہیں ہے اس فیصلے سے۔ پھر اس کے کہنے پر ہم حضرت ابو بکر کے پاس چلے گئے، انہوں نے بھی وہی فیصلہ برقرار رکھا جو حضور نے فرما دیا تھا، لیکن اس کو ابو بکر کا فیصلہ بھی پسند نہ آیا۔ فَسَأَلَهُ عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر نے کہا کیوں بھائی، یہ جو یہودی کہہ رہا ہے کیا یہ صحیح کہہ رہا ہے کہ تمہارا فیصلہ حضور نے بھی کر دیا ہے، ابو بکر نے بھی کر دیا ہے، کیا یہ درست ہے؟ وہ منافق بولا نعم یہ بات درست ہے،
کہ ہمارا فیصلہ حضور نے بھی کیا ہے اور حضرت ابو بکر نے بھی کیا، لیکن ہم آپ کے پاس آئے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کا جواب سن کر فوراً گھر کے اندر تشریف لے گئے۔ باہر جب تشریف لائے نا، والسیف فی یدہ قد سلہ، آپ نے تلوار لہرائی ہوئی تھی ہاتھ میں، فابا ان یرضا فضرب به راسہ الذی ابا ان یرضا، جو حضور کے اور ابو بکر کے فیصلے کو نہیں مان رہا تھا، حضرت عمر نے تلوار لہرائی اور اس کی گردن اڑا دی، گردن اڑا دی اور فرمایا ہاکذا اقضی من لم یرض بقضاء اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو نہیں مانتا، عمر اس کے بارے میں اس طرح فیصلہ کیا کرتا ہے۔ عمر کا فیصلہ اس کے لیے یہ ہوتا ہے۔ فانزل اللہ تبارک و تعالی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تو اس پر اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اے حبیب پیارے، لا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ کو حرف آخر نہ مان لیں اس بات میں جو آپ نے ان کے درمیان جھگڑا ہو اور آپ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں۔ حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم، حتیٰ کہ یہ آپ کو حاکم مان لیں، فیما شجر بینہم، ان کے درمیان جو بات پھوٹ پڑے، جو جھگڑا ہو جائے۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو ماننا، شریعت کے ثابت شدہ حکم کو ماننا، یہ مومن ہونے کے لیے شرط ہے، یہ مومن ہونے کے لیے شرط ہے۔ زبان سے کلمہ پڑھنا، اللہ کے معبود ہونے کی اور رسول کے سچا رسول ہونے کی گواہی دینا زبان سے، یہ رکن ہے مسلمان ہونے کے لیے، کہ مسلمان ان کلمات کو ادا کر کے ہوگا۔ اور پھر اس پر قائم رہنے کی شرط یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ہر فیصلے کو اپنی زندگی میں مانیں، اپنے بارے میں زندگی کے امور میں جو ان کا فیصلہ آ گیا اس کو مانیں، یہ ایمان کے لیے شرط ہے۔ اللہ نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ایک اور سند کے ساتھ مروی ہے، جس میں الفاظ وہی ہیں، صرف اتنی بات کا اضافہ ہے کہ حضرت عمر نے جب اس کی گردن اڑائی تو یہودی دوڑتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ گیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ قتل عمر صاحبی، میرا جو دوست آپ کے پاس آیا تھا فیصلہ کروانے میرے ساتھ، اس کو عمر نے قتل کر دیا ہے۔ ولولا ما اعجزته لقتلنی، اور اگر مجھے عمر قابو پا لیتے تو مجھے بھی قتل کر دیتے، مجھے تو خطرہ لگ گیا ہے کہ اب یہ نہ ہو کہ حضرت عمر تلوار لے کر میرے پیچھے آ جائے اور مجھے بھی قتل کر دیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما كنت اظن ان عمر یجترئ علی قتل مؤمن، حضور نے فرمایا میرا یہ گمان نہیں تھا کہ عمر ایک مومن کو قتل کر دے گا، وہ بندہ تو مومن تھا، اس نے کلمہ پڑھا ہوا تھا، اور حضرت عمر نے ایک مومن کو کیسے قتل کر دیا؟ فانزل اللہ تعالی، تو حضور نے جب یہ فرمایا نا کہ عمر نے مومن کو قتل کر دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی فلا وربک لا یؤمنون، قسم ہے تیرے رب کی وہ ایمان والا ہے ہی نہیں جو آپ کو حاکم نہ مانے۔ اور اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرما کے یہ بیان کر دیا کہ زبان سے کلمہ پڑھے اور زندگی میں حضور کا فیصلہ نہ مانے، قرآن اور حدیث کو نہ مانے، وہ مومن ہے ہی نہیں، وہ مرا ہے تو بے ایمانی کی موت مرا ہے۔ اور حضرت عمر نے اس کو مارا ہے، قتل کیا ہے، تو حضرت عمر بری ہیں کہ ان کے لیے جائز تھا اس بندے کو مارنا۔ فبرأ اللہ عمر من قتلی، اللہ تعالیٰ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ کی برات کا اظہار کر دیا اس قتل سے، کہ حضرت عمر بری ہیں کہ انہوں نے جو منافق کو قتل کیا ان کا قتل کرنا درست تھا، کہ وہ آپ کے فیصلے کا انکار کر کے کافر ہو گیا، آپ کے فیصلے کا انکار کر کے مومن نہیں رہا، کافر ہو گیا، جب کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا، تو اس کا قتل کرنا بھی جائز ہو گیا۔
کیونکہ مرتد کی سزا ہی قتل ہے. جو مرتد ہو جاتا ہے، دین سے پھر جاتا ہے، اس کی سزا قتل ہے. تو یہ دو سندیں اس حدیث کی، اس واقعہ کی ایک دوسرے کی تقویت کا باعث ہے. اور یہ واقعہ اس اعتبار سے صحیح ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے حضرت عمر کا یہ معاملہ ہوا اور حضرت عمر کی برات ہوئی، اور اللہ رب العزت نے یہ آیات نازل فرما دی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور اتباع صرف فرض ہی نہیں ہے بلکہ ایمان کے لیے شرط بھی ہے. ایمان کے لیے یہ شرط ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات مانی جائے، حکم مانا جائے، سنت پر عمل کیا جائے. وہ سنت جو سنت متواترہ دائمہ مستمرہ ہے، اس پر عمل کیا جائے. اور اگر اس سے ہٹ کر کوئی بات کی جائے گی، اس کے مخالف کوئی بات ہوگی، تو وہ پھر بندے کو ایمان کے دائرے سے خارج کر کے ارتداد میں لے جائے گی. بندہ ایمان سے فارغ ہو گیا، مرتد ہو جاتا ہے، اور اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، اس کا نور ایمان گیا، فارغ ہو گیا. اب وہ مسلمانوں کی فہرست میں نہیں رہا، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں. تو اس واقعہ سے ایک نقطہ یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف ظاہری احوال دیکھ کر اس کے مومن ہونے کا فیصلہ دیا کہ وہ میرے پاس آیا تھا، اسے میں جانتا ہوں، وہ تو مومن ہے، اس نے کلمہ پڑھا ہے. اس سے یہ پتہ چلا کہ شریعت کے احکام ظاہر پر نافذ ہوتے ہیں. حتی الامکان جب تک اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کوئی حکم واضح نہ آ جائے تو باطنی امور کو بنیاد نہیں بنایا جا سکتا. باطنی امور کو بنیاد نہیں بنایا جا سکتا. اور حتی الامکان شریعت ظاہر پر فیصلہ کرتی ہے کہ ظاہری حالت کیسی ہے. ظاہر کے امور پر فیصلہ ہوتا ہے، باطن کے اور قلبی اور نیت کے معاملات پر قضا نہیں ہوتی. عدالتوں میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ اس بندے کے دل میں میرے لیے بغض ہے، یہ کسی وقت بھی مجھے مار سکتا ہے، جب تک وہ ظاہری طور پر زبان سے دھمکی نہ دے یا کوئی اپنے عمل سے اس پر حملہ نہ کرے. تو قلبی امور ہو، نیت ہو، ارادہ ہو، باطنی کام ہو، باطنی امر ہو، خیال ہو، وہم ہو، سوچ ہو، اس پر کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا. فیصلہ ظاہر پر ہوگا جو لوگوں کے سامنے ظاہر ہے. تو اس وقت بظاہر وہ شخص مومن تھا، لیکن اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ نہ مان کے وہ مرتد ہو گیا. اور اس کے مرتد ہونے پر دو گواہیاں موجود تھیں. ایک وہ یہودی، اس نے کہا کہ حضور نے یہ فیصلہ دیا، نبی نے یہ فیصلہ دیا اور اس نے نہیں مانا. اور پھر دوسرے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ابو بکر کا واقعہ پیش کیا گیا کہ حضرت ابو بکر کے پاس بھی ہم گئے تھے، انہوں نے بھی یہ فیصلہ کیا. تو دو گواہ ہو گئے اس کے مرتد ہونے کے. اور تیسری شہادت اس کا اپنا اقرار تھا. حضرت عمر نے پوچھا کیا یہ جو واقعہ بتا رہا ہے تیرا ساتھی یہودی، کیا یہ سچ کہہ رہا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں یہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے. ایسے ہی ہوا. تو اس کا اقرار بھی آ گیا، دو گواہ بھی ہو گئے اس کے مرتد ہونے پر، اور پھر اس نے اقرار بھی کر لیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی گردن اڑا دی. اور اس پر پھر اللہ رب العزت نے آیت نازل فرما کر حضرت عمر کی تائید کر دی کہ اے عمر، آپ نے جو کیا ہے وہ درست کیا ہے، اس لیے کہ بندہ نبی کی حکم عدولی کر کے مومن نہیں رہ سکتا. نبی کی حکم عدولی ہو وہ مومن نہیں ہو سکتا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق نے تلوار نہیں اٹھائی، اسے قتل نہیں کیا، اس لیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تمام اقوال، افعال اور احوال میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تابع تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رائے قول پر اپنی طرف سے آپ نے کبھی کچھ نہیں اضافہ کیا. آپ کہتے بس جو حضور نے فرما دیا وہی کچھ ہے، اس کے علاوہ کوئی لفظ نہیں، نہ زائد نہ کم. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان اللہ تعالیٰ اجر الحق علی لسان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اللہ نے عمر کی زبان پر حق جاری کر دیا ہے. اور عمر جس راستے سے گزرتا ہے اس راستے سے شیطان بھاگ جاتا ہے. یعنی حضرت عمر کے جو اقوال ہیں یا افعال ہیں وہ گناہوں سے، غلطیوں سے مبرہ ہیں. غور فرمائیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں واضح طور پہ فرمایا زبان سے حق جاری ہوتا ہے،
ان کے راستے پہ شیطان نہیں آ سکتا، یعنی یہ اللہ رسول کی مرضی پر ہمیشہ چلتے ہیں۔ یہ اپنی مرضی سے بھی کوئی کام کرے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی ہوتی ہے، اگرچہ ظاہر عمر کی زبان سے ہوتی ہے۔ اللہ رسول کی مرضی ظاہر عمر کے کردار سے ہوتی ہے، لیکن ہوتی وہ اللہ رسول کی مرضی ہے۔ اس کے باوجود بھی ہم اہل سنت و جماعت حضرت عمر کو معصوم عن الخطا نہیں مانتے، کہ معصوم عن الخطا صرف نبیوں کی ذات ہے، صرف انبیاء کرام معصوم عن الخطا ہیں۔ انبیاء کے بعد چاہے کوئی گناہ کرے یا گناہ پوری زندگی نہ کرے، پھر بھی شرعی طور پر ہم اسے معصوم عن الخطا نہیں کہہ سکتے، کہ معصوم عن الخطا ہونا انبیاء کا خاصہ ہے، کہ انبیاء کے اوپر یہ فرض اور واجب ہے کہ وہ معصوم عن الخطا رہیں، جبکہ دیگر جو مخلوق ہے غیر انبیاء ان کے لیے یہ واجب اور لازم نہیں ہے، اگرچہ مستحب ہے کہ ایک بندہ ہے اسے پوری زندگی کوئی گناہ نہیں کیا، جیسا کہ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لیجیے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ، بلکہ اس اولیاء کے اس امت کے بعض اولیاء وہ ہیں جن کو اللہ نے گناہوں سے محفوظ رکھا ہے، ان سے پوری زندگی کوئی گناہ نہیں سرزاد ہوا۔ تو اولیاء کا، صحابہ کا، اہل بیت کا معصوم عن الخطا ہونا لازم نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، لیکن ہم انہیں معصوم عن الخطا نہیں کہتے، کیونکہ معصوم عن الخطا کہنا صرف انبیاء کا خاصہ ہے، انبیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ خاص ہے۔ اسی طرح شرعی طور پر جو نومولود بچہ ہے، نابالغی کی عمر میں ہے، اس کو بھی ہم معصوم کہتے ہیں کہ یہ معصوم ہے، لیکن شرعی طور پر معصوم عن الخطا کا اطلاق ان پر بھی نہیں کیا جاتا، کہ یہ انبیاء کرام کے ساتھ لفظ خاص ہو گیا ہے۔ اگرچہ بچے نے کوئی گناہ نہیں کیا، وہ فوت ہو جائے تو ہماری بخشش کا ذریعہ ہے، اس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہ اس کو شفاعت کرنے والا بنا، اس کو ہمارے لیے اجر بنا، اس کو ہمارے لیے فرت بنا، اس کی شفاعت قبول فرما۔ جبکہ بالغ فوت ہو جائے ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ ہمیں بھی بخش اور اس کے بھی گناہ بخش، اللہم اغفر لحینا و میتنا، جو ہمارے سامنے میت پڑی ہے اس کو بھی بخش۔ اس کی بخشش کی دعا اس لیے کرتے ہیں کہ وہ گناہ کر سکتا ہے، اگرچہ گناہ نہیں کیا ہو اس نے، لیکن گناہ کرنے کا مادہ جسم میں موجود ہے۔ تو نابالغ کے لیے کبھی مغفرت کی دعا نہیں کی جاتی کہ وہ اس نے کبھی کوئی گناہ کیا نہیں ہے، نومولود ہے، بچہ ہے، اس نے گناہ کا اسے تصور بھی نہیں ہے، فوت ہو گیا ہے، جب گناہ اس سے ہوا نہیں ہے تو وہ لفظی طور پر معصوم ہی ہے۔ لیکن فرق یہ کیا جاتا ہے کہ انبیاء کے لیے معصوم کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور غیر انبیاء کے لیے محفوظ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کہ یہ گناہوں سے اللہ کے فضل سے محفوظ ہیں، بفضل خدا ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا۔ غیر انبیاء کو محفوظ کہا جاتا ہے اور انبیاء کرام کو معصوم کہا جاتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل دیکھیں کہ حضور نے ظاہر پر فیصلہ دیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 گواہیاں بھی ڈالیں اور اس کا اقرار بھی سنا اور اس پر فیصلہ جاری کر دیا، جس سے پتہ چلا کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاصیت ہے کہ اللہ رب العزت ان کی زبان سے ہمیشہ حق جاری فرماتا۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج پہ آ جائیں کہ فیصلہ ہمیشہ ظاہر پر ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت میں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں جب مسائل آتے، ان مسائل کا حل کرنے کے لیے آپ صحابہ کو بلاتے، ان سے وہ مسئلہ پوچھتے کہ اس مسئلہ کا حل کیا ہے، اور پھر ان سے پوچھنے کے بعد سب سے آخر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں وہ مسئلہ لے جاتے کہ اس مسئلہ کا حل آپ بتائیں۔ تو جو مسئلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے اس کے مطابق حضرت عمر فیصلہ فرما دیتے تھے۔ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حضور کی موجودگی میں حضرت عمر حضور کے پاس آتے، سوائے چند ایک مواقع کہ آپ نے خود فیصلہ کر دیا، اللہ کا حکم اسی کے مطابق آ گیا، لیکن اس کے علاوہ پوری زندگی آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق، ظاہر شریعت کے مطابق فیصلے فرمائے ہیں۔ اور آپ کو ذات سے، صحابہ سے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہنمائی لیا کرتے تھے، جبکہ آپ خود بھی، آپ کو بھی اتھارٹی تھی، آپ فیصلہ فرما دیتے، لیکن آپ نے ظاہر شریعت کا نظام برقرار رکھا ہے
کہ شریعت کے جو احکام ہیں وہ ظاہر پر ہوں گے اور اس کا حل اہل علم کریں گے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کسی کی نیت، کسی کے ارادے اور کسی کے دل کو دیکھ کر، دل کے معاملات کو دیکھ کر کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا جب تک ظاہری طور پر کوئی عمل وجود میں نہ آئے، ظاہری طور پر کوئی بات زبان سے ادا نہ ہو، اس وقت تک کوئی فیصلہ نہیں ہوگا۔ فیصلہ ہمیشہ ظاہر شریعت پر ہوگا، حکم ظاہر شریعت پر ہوگا اور سزا ظاہر شریعت پر ہوگی، شریعت کے مطابق ہوگی۔ مثلا ایک گھر میں سے دو افراد نکلے، ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے اور دونوں اجنبی ہیں۔ اہل محلہ نے دیکھا، پورے محلے نے دیکھ لیا کہ یہ اس گھر سے نکل رہے ہیں۔ اب ان پر کوئی تہمت نہیں لگائی جا سکتی کیونکہ کسی نے ان کو گناہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ہاں اگر وہ خود اقرار کر لیتے ہیں کہ ہم نے یہ گناہ کیا تو ان کے اقرار پر تو فیصلہ ہوگا، لیکن یہ کہنا چونکہ یہ دونوں تنہائی سے آئے ہیں اور انہوں نے گناہ کیا ہوگا لہذا ان کو سزا دی جائے، تو اس پر فیصلہ نہیں ہوتا، اس پر شریعت جاری نہیں ہوتی۔ ہاں نہ محرم کا اکٹھے ہونا، یہ جرم تو ان کا ثابت ہوا اور اس پر انہیں تنبیہ کی جائے گی، تعزیر کی جائے گی، لیکن حد جاری نہیں ہوگی کیونکہ شریعت ظاہر پر فیصلے کرتی ہے۔ اگر دل کے امور دیکھ کر فیصلے شروع ہو جائیں تو پھر ہمارے ہاں تو یہ بات عام ہے، ذرا سی بات پہ ہم کہہ دیتے ہیں جی اس کے دل میں میرے لیے بغض ہے، یہ ہمیشہ میرے بارے میں غلط سوچتا ہے۔ بھائی وہ غلط سوچتا ہے تو تجھے کیسے معلوم ہوا، تجھے کیسے اس کے سگنل پہنچ گئی کہ اس نے تیرے بارے میں غلط سوچ لیا؟ تو یہ ہمارا وہم اور گمان ہے۔ اس وہم اور گمان پر کبھی کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اگلا بندہ گناہگار ثابت نہ ہو جائے۔ اس لیے ہمیں اس دلدل سے باہر آنا چاہیے۔ اکثر اوقات یہ بھی ہوتا ہے جی مجھے لگتا ہے میرے اوپر کوئی جادو ہو گیا، میرے اوپر تعویذ ہوئے اور فلاں نے کیے ہوں گے، اور ہمارے عامل بھی شریعت سے جائز بیٹھے، وہ بھی کہتے ہیں ہاں فلاں ہی بندہ ہے۔ تو اس طرح کا قول کرنا، باطنی امور کے بارے میں کوئی فیصلہ دینا، یہ شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ ایسے امور سے بچنا چاہیے اور بلا وجہ بدگمانی کی طرف نہیں جانا چاہیے کہ بدگمانی شیطان پیدا کرتا ہے اور شیطان کا کام ہی فتنہ و فساد کو بھڑکانا ہے، آگ لگانا ہے، رشتوں میں دوریاں پیدا کرنا ہے۔ جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ میرے اوپر کچھ ہو گیا ہے، محنت خود نہیں کرتے اور پھر ہم کہتے ہیں جی میرا کاروبار بند ہو گیا، میرے اوپر کچھ ہو گیا، فلاں میرا عزیز رشتہ دار جو ہے وہ مجھ سے بہت جلتا ہے، اس نے کیا ہوگا جی، چلیں جی اس نے کیا، پھر عامل کے پاس گئے، اس نے بھی کہا جی اسی نے کیا ہے، پھر تعویذات شروع ہو گئے، پھر دوریاں بڑھنا شروع ہو گئی، وہ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے، ایک دوسرے کے بارے میں دلوں میں نفرت پیدا ہو گئی اور یہ نفرت دشمنی میں بدل جاتی ہے اور دشمنی کی آگ کو بھڑکانا ہی شیطان کا مقصد ہے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رحم جو ہے، رشتہ داری، وہ عرش کے ساتھ معلق ہے، اور حضور فرماتے ہیں وہ رحم عرش کے ساتھ جو معلق ہے وہ روز دعا کرتا، اللہم اوصل من وصلنی وقتا من قطعنی، اے اللہ جو مجھے جوڑے تو بھی اسے جوڑ دے، جو تعلق جوڑے، رشتہ داریوں کو قائم رکھے، اے اللہ تو اسے قائم رکھ، اسے جوڑ کے رکھ، وقتا من قطعنی، اور جو مجھے قطع کرتا ہے، مجھے توڑتا ہے، تو بھی اسے توڑ دے۔ تو یہ عرش الہی کے سائے میں روزانہ دعا ہوتی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اس سے ڈرایا جا رہا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے سے بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، قطع تعلقی نہیں کرنی چاہیے، وہم اور گمان جو ہیں ان سے ہمیں باہر آنا چاہیے اور رشتوں کو جوڑ کے رکھنا چاہیے کہ برکت رشتوں کو جوڑنے میں ہے، رشتہ داریاں قائم رکھنے میں ہے۔ بظاہر تو ہم یہ سمجھتے ہیں ہم اس سے تعلق توڑ لیں گے ہم سکھی ہو جائیں گے، پرسکون ہو جائیں گے، لیکن وہی قطع تعلقی ہمارے گلے پڑ جاتی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے خلاف بددعائیں ہو رہی ہیں کہ اللہ جس نے تعلق توڑا ہے تو اس کو بھی توڑ دے، تو وہ ساری نحوست اس کے گلے پڑ جاتی ہے، زندگی سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اور شریعت کا جو مقصود ہے خاندانی نظام، رشتہ داروں کا باہم اتفاق اور اتحاد سے رہنا اور ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری کرنا، چھوٹے بڑے کے حقوق کا ادب اور لحاظ رکھنا، وہ پھر ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے وہم و گمان سے باہر آنا چاہیے اور ظاہری شریعت کے مطابق، جس طرح شریعت ظاہر پر فیصلہ کرتی ہے، جب تک واضح طور پر کوئی آپ کے خلاف ثابت نہ ہو جائے کہ اس نے مجھ پہ حملہ کیا یا میرے خلاف سازش کی ہے، جب تک ثابت نہ ہو جائے تب تک کسی کے بارے میں بدگمانی نہ رکھیں۔ مالک کائنات ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔